اور یاد رکھیں کسی بندے کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، صرف رب رسول کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی شخصیت کی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو سلامتی عطا دے۔ بھائی غور کریں گے آپ، نظریاتی بنے۔ حضور نے نا ہمیں اللہ کی جانب بلایا، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم نے مضبوط رہ کے زندگی گزارنی، کمزور نہ پڑے، جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ سنائے، ہر جگہ اپنے آپ کو کمزور۔ میں دیکھتا ہوں ہر آدمی، ریڑی والا کہتا ہے جی میں ماڑا بندہ ہوں۔ بھائی آپ نہیں ماڑے، آپ تو طاقتور ہیں، کما کے کھا رہے ہیں۔ ماڑا تو وہ ہے جو بیٹھا پجاروں میں ہے، ٹکٹ ایم پی اے کی ہے پر لوٹ کے کھاتا ہے۔ آپ کو تو سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہاتھوں کی مزدوری سے کھاتا ہوں۔ آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے مذہبی لوگ شکوہ کرتے ہیں، او جی قوم عزت نہیں کرتی، تو میں نے کہا کوئی فرض ہے قوم عزت کرے؟ آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نعت خواں کا کہ یہ مقام کیا چھوٹا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے، جہاں مولا علی شیر خدا حضور کی تعریف بیان کرتے تھے۔ کچی باتیں کرنا، کمزور پڑ جانا، ہر بات پہ رونا، ہر بات پہ کمزور پڑنا نہ بھائی۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ، وہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے نا، بڑی سخت تکلیف میں تھے، 16 سال بیمار رہے، 8 دن میں لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، 16 سال۔ تو آپ کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی دعائی کر لیں، تو اللہ کے پیارے ہیں دعائی کر لیں۔ تو آپ فرمانے لگے صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مرضی کا میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے، اور ذرا سا کڑوا آیا تو بندہ پریشان ہو جائے۔ یعنی 60 سال موجیں کرنے والا بندہ 5 دن بیمار رہ کر تڑپ اٹھتا ہے۔ 60 سال بیماری رہی، کہا بھائی ذرا پورے ہو لینے دیں۔ خیر آپ نے یہ دعا کی، رضا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی اہلیہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری اچھی تھی کہ یہ شفا اچھی ہے؟ آپ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ کے، دن سارے ہی، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ میرے 12 گھنٹے اس موج میں گزر جاتے تھے کہ اس نے میرا حال پوچھا ہے، مالک نے حال پوچھا، میں کہاں وہ کہاں۔ 12 گھنٹے اس حال میں بیت جاتے تھے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ وہ دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا۔ شفا تو ہو گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں پوچھتا۔ او یارو تم کہتے ہو سارے میری تعریف ہی کریں، سارے میری تابعداری کریں، جب کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی طنز کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں تو پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدوں میں رونا آتا ہے۔ جب لوگ بری طرح دھتکار دیتے ہیں، بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے آنچل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں، اس کے پلو، اسے لطف آتا ہے۔ پڑھو نا کشف المحجوب، میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ داتا علی اجمیری کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا تھا مالک تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں، جب دل ٹوٹ جائیں تو پھر میں ملتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنے مالک کی رضا پہ نا راضی ہونا سیکھیں۔ حضرت امام حسین نبی کریم کے کندھوں پہ تھے تو پھر بھی سبحان اللہ،
حضور کے کندھوں پہ سواری ہے، اور حضرت عمر جیسے لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ اور ہمیں تو اہل بیت کا ادب سکھایا ہی صحابہ نے، ہم نے سیکھا ہی وہیں سے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے۔ پھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، امام حسین حضور کے کندھوں پہ ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لیکن ان کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ ہے تو پھر بھی الحمدللہ۔ وہ ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں، اس کی قضا پہ شاکر ہیں، جہاں رب کھڑا کر دے جہاں، اسی حال میں اللہ سے راضی ہیں، اسی حال میں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کمزور پڑ گئے؟ کیوں مسلمان سے سکتا ہے، تڑپتا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے دکھڑے بیان کرتا ہے؟ اور جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ او جدوں کرے برباد پھر برباد بھی ہو جائے نا، پھر یہ والا ذائقہ بھی چک زندگی میں۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب رسول کام آتے ہیں، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، سجن قضا نہیں ہوتے ہمارے، توجہ ہے میری بات پر، دوست قضا نہیں ہوتے، واٹس ایپ قضا نہیں ہوتے، میسج قضا، روٹی قضا، سیر سپاٹا قضا، نماز قضا، درود پاک قضا۔ میں بڑے درد سے بات کرتا ہوں، درد سے۔ لوگ آ کہتے ہیں پیر صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کر دیں، تو میں کہتا ہوں موبائل میں کیسے لگتا ہے؟ اس کی بھی تو دعا کراؤ نا۔ میرا مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، دعا کر دیں، تو تنخواہ لینے جانے کو دل کرتا ہے؟ اس کی بھی دعا کراؤ پیر صاحب سے کہ آ گئی ہے بینک میں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، دعا کر دیں۔ کرائیے کبھی، کیا مذاق ہے۔ وہ فلانی جگہ بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا لے جا کہ پیر صاحب دعا کر دیں، دل نہیں کر رہا جانے، کرائیے کبھی۔ مذاق ہے یہ کہ مسجد جانے کو تو دعائیں کراتا ہے، اور شادی بیاہ پہ جانا ہو تو تجھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں نئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس دوست کا ولیمہ تھا اس کی اہمیت تو سمجھ گیا، پر جس رب نے تجھے مسجد بلایا تھا نا، اس اذان کی اہمیت کو تو معاذ اللہ سمجھا نہیں۔ کبھی تو سمجھ جاتا نا تو کبھی غیر حاضر نہ ہوتا، تو کبھی سمجھ جاتا تو کبھی تیری قضا ہی نہ ہوتا۔ یہ کیسی بات ہو کہ تو کہتا ہے وہاں مجھے خیال آ گیا تھا، یہاں مجھے۔ رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم نے ہمیں یقین کی دولت دی ہے، دولت یقین کو سمجھو۔ حضور نے اگر فرما دیا نا نماز میں برکت ہے تو برکت نماز میں ہی ہے۔ ادھر دیکھو جوانوں، کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں آکھنا میں تسی بولو۔ سب سے سونا چہرہ تو حضور کا تو داڑھی والا تھا، تو بغیر داڑھی کے سونا کیسے ہو گیا؟ یہ ہو کیسے گیا؟ تو کہہ رہا ہے سب سے سونا، نعتیں پڑھ رہا ہے کہ سونا چہرہ حضور کا، بغیر داڑھی کے تو آئینہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ بات کو سمجھے۔ اگر یقین کی دولت نصیب ہو اور بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، انشراح صدر اسے نصیب ہو، تو پھر جو حسن، جو وقار، جو تازگی نبی پاک کی باتوں میں ہے، حضور کی بات ماننے میں جو یقین کامل ہے، یہ عرس اعلیٰ حضرت کے دن بھی ہیں۔ جیسے میں نے داتا صاحب کی بات سنائی تو ایک فاضل بریلوی کی بھی سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو نا ایک دفعہ تکلیف ہو گئی، منہ میں کچھ چھالے بن گئے، دائیں بائیں بھی کچھ پریشانی ہو گئی، تو ایک طبیب صاحب آئے تو وہ آ کے کہنے لگے آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ ایک بیماری ہوتی تھی طاعون کا مرض، کچھ بیماریاں ہمارے دیکھتے دیکھتے آئیں پھر وہ غائب ہو گئیں۔ یہ 15 سال پہلے 12 سال پہلے ٹی بی کا بڑا شور تھا، اب وہ خال خال نظر آتا ہے، وقت کے ساتھ چیزیں آئیں دب جاتی۔ تو طاعون کا ایک زور رہا ہے پرانے زمانے میں، احادیث میں ہمیں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ کہا جی طاعون کا مرض ہو گیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے، طاعون نہیں ہو سکتا۔ کئی مہینے منہ نہیں کھلتا تھا طاعون سے، وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب وہی ہے۔ اب کئی ڈاکٹر بھی اڑ جاتے ہیں نا،
نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. فرمایا وہ نہیں ہو سکتا مجھے. کہ جناب کیسے نہیں ہو سکتا؟ حکیم میں ہوں کہ آپ؟ فرمایا جو بھی ہو مجھے وہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ جناب ٹھیک ہو گیا. وہ چلا گیا ناراض ہو کے. ڈاکٹر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. وہ چلا گیا ناراض ہو کے. فاضل بریلوی نے شام کو نا مسواک منگائی. کہتے ہیں تھوڑی سی دانتوں سے چبائی, پھر اس کو منہ میں رکھا تو منہ سے کچھ رطوبتیں نکلی, اللہ نے شفا دے. فرمایا بلاؤ نا جو کہتا تھا طاعون ہے. وہ تو کئی دن بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. کہا حضور آپ کو کیسے پتا تھا طاعون ہے؟ نہیں ہے مجھے. کیسے پتا تھا؟ فرمانے لگے نبی پاک نے ایک دعا بتائی ہے, اگر کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے. فرمایا میں نے ایک طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی, سورج ٹوٹ سکتا ہے, چاند گر سکتا ہے, تارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں, پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سارے ڈاکٹر بھی مجھے کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے دعا پڑھ لی تھی. اور یاد رکھ بھائی, یقین پیدا کریں, یقین. انشراح صدر لائیں زندگی میں, ٹوٹتے بکھرتے سسکتے نہ پھریں. اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ فلانا کہاں چلا گیا تو میں کہاں ہوں. آگے بڑھنا کمال نہیں, آپ کا رب کی معرفت کی طرف بڑھنا کمال ہے. جبے کبے کمال نہیں ہوتے. آپ کے باطن میں کتنا کوئی سکون ہے, اندر سے اللہ رسول کے ساتھ آپ کتنے اٹیچ ہیں. منہ تو سارے سویرے دھوتے ہی ہیں, اٹھ کے اپنے بیگانے دھوتے ہیں, کچھ تو سویرے روز غسل بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی باطن پہ دھبا تو نہیں. یہ اصل کمال ہے. اپنی زندگی میں یقین کی دولت کو پیدا کریں, یقین کی. اگر یقین کی دولت, وہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ ارادہ کیا ایک دفعہ کہ میں نے نا بسطام میں, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں, میں نے مضمون مکمل کر لیا. ایک دفعہ ارادہ کیا کہ بسطام میں میں نے اعتکاف نہیں بیٹھنا, ذرا دور جا کے بیٹھنا, یہاں سارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں. یہ بھی کبھی کبھی خرابی ہوتی ہے جب کوئی کچھ بھی نہ کرنے دے. یعنی میری طرح کا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو وہاں بھی لوگ فوٹو میں بناتے رہتے ہیں. وہ بھائی بس کر دیں, کوئی کام ہے کرنے والا. میں تو اب کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں محفل کا ٹائم پہنچوں, اس لیے کہ پہلے گیا تو تصویریں بنوانی ہیں. کوئی ڈھب سے لیٹنے بھی نہیں دیتا, ٹانگ بھی نہیں سیدھی کر سکتے, فوٹو ہی فوٹو رہ گئی. تو کیسے جائیں گے آپ کسی جگہ؟ تو بعض اوقات نا دشواری بھی ہوتی ہے کہ یار میرا مطلب ہے کیمرہ پیچھے کرو, چلو روٹی کا لقمہ ہی کھا لیں, ورنہ تو وہ بھی کئی دفعہ مشکل محسوس ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ کے سامنے. خیر, حضرت بایزید بھی کچھ اسی طرح ہی پریشان تھے. انہوں نے سوچا کہ بسطام میں اعتکاف نہیں کرنا, دور جا کے کرنا ہے جہاں لوگ مجھے جانے نہ, تاکہ میں راج کے اللہ اللہ تو کر لوں. میں اپنے رب کو تو وہ کہا تھا نا بابا صاحب نے کہ اٹھ نہ بھولیا, چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے انے. اٹھ نہ بھولیا, چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے, نہ کوئی سانو مننے. تو دور چلے گئے, جا کے نا بسطام سے دور ایک جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھے. 2-3 دن ہی ہوئے تھے. تو نمازی پوچھتے ہیں, امام صاحب پوچھتے ہیں, کوئی میری طرح کا کچا بندہ ہوگا معاذ اللہ, پوچھتے ہیں, کہتے بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ آ گئے آپ شہر چھوڑ کے, روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے ٹھہر جو, مجھے نمازیں تو ذرا اپنی دہرا لینے دو. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے جسے پتہ ہی نہیں روٹی کون دیتا ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں میں, جسے ابھی تک یہی نہیں پتا روٹی کہاں سے آتی. وہ 2-4 دن 5 دن لوگ پوچھتے رہے. پھر حضرت باجدید فرمانے لگے یہ میرے پڑوس میں, مسجد کے پڑوس میں جو یہودی ہیں نا, انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ پیسے لیں گے اور 2 روٹیاں سویرے 2 شام دے دیا کریں گے. طے ہو گئے. اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. تو حضرت باجدید جب آخری دن اعتکاف سے اٹھ رہے تھے تو رو رہے تھے. فرما رہے تھے لوگوں میں تمہارا کیا کروں, جب تک میں کہتا تھا رب روٹی دے گا تو تم پوچھتے تھے کس طرح, کیسے کر کے, کس طرح آئے گی کیسے. اور جس دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ یہودی صبح شام پیسے لے کے مجھے کھانا پہنچائیں گے, تو تم نے کہا اب ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی کہ یہاں آئے گا, پکے گا, خریدا جائے گا. اور تمہارا ایمان رب کے معاملے میں یہ ہے. میرا مالک تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہیں وہاں سے دے دوں گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اپنے یقین کو بس مضبوط کریں, اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کریں. یہ بحثیں چھوڑ دیں, ہم نے بڑی بحثیں کر لی, چھوڑ دیں بحثیں. فلانا کہہ رہا تھا کہ حضور کو علم شریف اتنا ہے, اسے کہہ تو منہ سنبھال کے رکھ,
دینے والا اللہ اور لینے والے مدینے والے محبوب، تو بیچ میں کون سا آ گیا چکر نہیں چلانے والا؟ بس ہمارا تو عقیدہ ہے بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، الجھنے کی کیا بات؟ تو میرے عزیز بس پکے ہو جائیں ایمان پر، اسلام پر، دین پر، انشراح صدر حاصل کر لیں۔ جس طرح ہمارے رب جیسا کوئی ہو سکتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر، ہمارے نبی جیسا کوئی ہو سکتا، قرآن شریف جیسی کوئی کتاب ہو سکتی، تو ہمارے دین جیسا بھی کوئی دین۔ اس لیے دائیں بائیں نہیں نکلنا، گھومنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی پہ قائم رہیں، یقین مضبوط کریں، کچی پکی باتیں چھوڑ دیں۔ مضبوط ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے طوفانوں کا رخ ویسے ہی بدل جائے گا۔ کچھ آندیاں صرف ٹکرانے کے لیے آتی ہیں، پتہ کرتی ہیں کہ مکان پکا ہے کہ نہیں، اور جب انہیں پتہ چل جائے پکا ہے تو واپس چلی جاتی ہیں، دوبارہ پلٹ کے کبھی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں صرف آپ کو ٹکرانے آئیں گی، صرف ٹکرانے آئیں گی۔ تو کسی نے، مولا رومی کہتے ہیں کسی نے حضرت بلال سے پوچھا تھا آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، بس میرا رب آزمائش کر رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے۔ وہ قرآن مجید نے کہا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جناب ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے نکلے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا پھر میں بھی آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پھر امام بناؤں گا۔ تو تھوڑی سی آزمائش کے لیے تیار رہیں، کمزور نہ پڑیں، اپنے آپ کو کسی جگہ بھی کچا نہ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک ہمیں پکے عقیدے عطا کرے، حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی ہی میں موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لینا۔ دوستوں نے بڑی محنت کی، خوبصورت اہتمام کیا، یہ نذرانہ پیش کیا ہے نبی کریم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، جو غلطیاں ہم نے بھول کے کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو ہم سے جان بوجھ کے ہو گئی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ جو گناہ ہمارے ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور جو صرف تو جانتا ہے اس کی بھی پردہ پوشی فرما دے۔ مالک ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں بغیر حساب کے معافی عطا فرما دینا۔ اللہ تیری توفیق سے ہی کوئی تیرے گھر جاتا ہے، ہمیں سجدے کا ذوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے، تلاوت کی لذت دے دے، زبانوں کو سچ بولنے کی عادت دے دے، وجود کو حلال کھانے کی عادت دے دے، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کا زیور دے دے، ہماری بیٹیوں بہنوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، وسعت کے بعد دقت سے بچانا، صحت کے بعد بیماری سے بچانا، عزت کے بعد ذلت سے بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حق میں جب تو فیصلے فرمائے تو رحمت والے فرما، وطن عزیز پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔